بہت توجہ سے سنو. شراب نشہ انسٹالمنٹ پر ہمیں تباہ کرتا ہے, قسطوں میں تباہ کرتا ہے. پھیپڑے کھا جاتی ہے شراب, زندہ رہ کر بھی انسان مردہ ہوتا ہے. شراب پینے والا مدہوش رہتا ہے, بے ہوش رہتا ہے اکثر. اس کے بچے کی تعلیم, اس کے بچوں کی تربیت. شراب پینے والا بیوی کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے سنجیدہ نہیں رہتا, بلکہ وہ وظیفہ زوجیت میں بھی بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتا. اس سے زیادہ باحیا الفاظ میرے پاس اس کے لیے نہیں ہے. وظیفہ زوجیت میں بھی وہ اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتا شرابی. نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے جیتی ہے, اور اگر تھوڑی سی شوخی آ گئی ہے تو کسی اور سے تعلقات بنا کر کے بدکار بن جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں شراب کو؟ یوں ہی تھوڑی کہا گیا تھا کہ شراب ام الخبائث ہے. یوں ہی تھوڑی کہا گیا تھا کہ شراب برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا جب کاروبار نہیں کر سکتا تو وہ چوری کرے گا, وہ ڈکیتی کرے گا, وہ کسی کا قتل کرے گا, وہ سماج کے لیے ناسور بن جائے گا. آپ جانتے ہیں, صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو, اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات یہ آئے. دیکھو, ایک عیسائی مورخ تھا اور وہ مصور بھی تھا. ایک دن اس نے ذہن بنایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو اور ان کی زندگی کو تصویروں کے سانچے میں بیان کرنا ہے. حالانکہ ہم نبی کی تصویر کے قائل نہیں ہیں, لیکن میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں, صرف واقعہ نقل کر رہا ہوں. اس نے سوچا کہ مجھے اپنے نبی کی تصویر کے ذریعے سے ان کی سیرت بیان کرنا ہے کہ وہ بچپنے میں ایسے تھے, پھر ان کی بچپنے کے بعد لڑکپن کی طرف, پھر جوانی کی طرف, پھر اور آگے. وہ سب بناتا رہا. اس کو یہ خیال آیا کہ میرا نبی عیسیٰ معصوم بچپنے میں کیسا لگتا ہوتا. تو اس کو ایک معصوم چہرے کی ضرورت تھی, معصوم چہرے کی, جس چہرے کو وہ ڈھونڈ رہا تھا اپنے سماج میں, لیکن نبی کی طرح چہرہ وہ کہاں سے لاتا. مگر اس کا اپنا ذوق تھا, اس نے اپنے ذوق کے مطابق بہت ڈھونڈا. تو ایک محلے میں اس کو ایک پھول سا بچہ مل گیا جس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگاتی تھی, جس کی پیشانی چاندی کی طرح چمکدار تھی, جس کے ابرو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے سانے قدرت نے اپنے قلم کو بنا کر کے توڑ دیا. اس کی پلکوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے تیر کوئی چلانے والا اپنے کمان سے تیر پھینک رہا ہو. اس کے گالوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے لالا نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی باغ میں مسکرایا ہو, یا کسی گلستان کے اندر گلاب نے ابھی جو ہے وہ اپنی پنکھڑیوں کو جو ہے وہ کشادگی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کھول دیا ہو. اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر گلاب کی پنکھڑیوں کی نزاکت ہینچ معلوم ہوتی تھی, اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے تتلیوں کی معصومیت, بھوروں کی گنگناہٹ, اور جو ہے وہ کسی گلستان کا پورا شباب نچوڑ کر کے ایک چہرے کے اندر جمع کر دیا ہو. اس نے سوچا اس سے بہتر چہرہ نہیں ملے گا عیسیٰ کا چہرہ بچپنے کا بتانے کے لیے. اس نے جلدی جلدی پینٹ کیا اور اس نے کہا کہ یہ عیسیٰ کا بچپن ہے. پھر جوانی, اور پھر آخری میں وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک ایسا بندہ بھی تو مجھے بتانا ہوگا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مخبری کرتا ہے, اور نتیجتاً ان کے عقیدے کے مطابق جناب عیسیٰ کو پھانسی ہو جاتی ہے. حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں, اور وہ قریب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ہمارا عیسیٰ زندہ ہے, لیکن ان کے عقیدے کے مطابق اس کا یہ خیال تھا اس شخص کا منحوس بدترین ناپاک چہرہ بھی مجھے بتانا ہے جس نے جناب عیسیٰ کے خلاف مخبری کی تھی. اور وہ مخبر کون تھا؟ ایک روایت کے مطابق ان کی اپنی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا. پھر اس نے مخبری کیوں کی تھی؟ مخبری کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ شرابی تھا,
اور جب وہ شرابی تھا یہودیوں کو پتا چلا کہ عیسیٰ کا ماننے والا ہے مگر شرابی ہے، انہوں نے اس کو پکڑ کے رکھ لیا۔ جب وہ شراب کے بغیر دیوار سے سر ٹکرانے لگا اور شراب شراب چلانے لگا تو یہودیوں نے کہا ایک نہیں شراب کی 2 بوتل دیں گے مگر تو بتا دے کہ عیسیٰ کہاں چھپا ہوا ہے۔ تو اس نے شراب کی 2 بوتلوں پر، اس گندے نکمے انسان نے شراب کی 2 بوتل پر اپنے نبی کی جان کا سودا کر لیا تھا، اور اس نے شراب کی 2 بوتلوں پر نبی کا پتہ بتا دیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شرابی کتنا ناہنجار ہو جاتا ہے اگر اس کو شراب نہ ملے؟ جب وہ نبی کی آبرو کا سودا کر لیتا ہے تو کیا وہ بیوی کی آبرو کا سودا نہ کرے گا؟ وہ بیٹی کی آبرو کا سودا نہ کرے گا؟ مسلمانوں، نشہ آور چیزیں مسلم محلوں میں بیچنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے مسلمان کتنا بے باغیرت ہے۔ اگر مسلمان کی غیرت کو ختم کرنا ہے انہیں نشے کا عادی بنا دو، ان سے غیرت کا خاتمہ ہو جائے گا، مروت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس نے جو ہے وہ 2 بوتل شراب پر گویا کہ نبی کی جان کا سودا کر لیا، اور پھر اس منحوس چہرے کو اس کو بنانا تھا، اس نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ برسوں پہلے نبی کا معصوم بچپن اس کو جس محلے میں ملا تھا، حالانکہ نبی کی طرح کسی کا بچپن ہو نہیں سکتا، میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو شبہ نہ ہو، اسے مل گیا تھا ایک چہرہ جس پہ اس نے قیاس کر لیا تھا۔ ایک ایسا چہرہ اس کو چاہیے تھا جس پہ لعنت اور پھٹکار برس رہی ہو۔ اتفاق سے وہ اسی محلے سے برسوں بعد گزرا۔ ان دنوں اس کو بہت برس بیت چکے تھے تصویروں کے بناتے بناتے۔ اسی محلے سے گزرا تو گٹر کے پاس، کچرے کی کنڈی کے پاس ایک بندہ شراب کے نشے میں بدمست پڑا تھا۔ اس نے دیکھا اور سوچا کہ یہ شرابی بھی ہے اور شرابی ہی وہ بھی تھا، یہی چہرہ بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ کے خلاف مخبری جس نے کی تھی میں اسی کو قرار دوں۔ جب وہ تصویر بنانے لگا، بڑے بڑے بال، کالے کالے ہونٹ، اندر کو آنکھیں دسی ہوئی، گال اندر کی طرف، ایسا لگے کہ جیسے قبر سے ایک مردہ نکال کے لا کے کسی نے رکھ دیا ہو، اور بدترین پھٹکار برس رہی، اس پہ دھتکار برس رہی ہو، لعنت برس رہی اس چہرے پہ۔ اس نے بنا لیا۔ اس کو اچانک خیال آیا برسوں پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے معصوم بچپن کے لیے اسی محلے میں بچہ ملا تھا، اور برسوں بعد مخبر عیسیٰ کی حیثیت سے ایک تصویر مجھے یہیں سے ملی۔ ذرا میں اس بچے کے بارے میں معلوم تو کروں کہ وہ بچہ اب جوان ہو کے کتنا خوبصورت لگتا ہوگا، کتنا حسین اور جمیل لگتا ہوگا۔ جب اس بچے کے بارے میں اس نے محلے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو بے ہوش شرابی پڑا ہوا ہے نا، یہی وہ بچہ ہے جو جوان ہو چکا ہے۔ ارے وہ تو بڑا خوبصورت تھا، وہ تو بڑا حسین تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ نشے کی عادت اور لعنت نے اس کو اس منزل پر پہنچا دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اور تم اس نتیجے پہ پہنچو؟ اپنے بچوں کو دیکھو کہ کس کی صحبت میں رہتے ہیں، جا کے بیٹھتے کہاں ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کب آتے ہیں۔ اس لیے کہ بچے اللہ کی امانت ہے جس کی تربیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا۔ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور جو لوگ کبھی کبھی ایک گھونٹ پی لیتے ہیں نا، ہم تو عادی نہیں ہے چلے گھونٹ پی لیتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کے بغیر مر گیا، جب وہ قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنی آخرت کو، دنیا کو تباہ مت کرو۔ اور بھی باتیں کہہ سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے اس کے لیے۔ تو پہلا